کہ کیوں مسلمانوں کا شیرازہ بکھارنے میں لگے ہو؟ کس حد تک اسلام کو نقصان پہنچاؤ گے؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کس حد تک۔ پہلے 3 دن کی تراویحوں کی تماش بھی نہیں، 6 دن کی تماش بھی نہیں، اب عید کے دن گلی محلوں کے اندر عید۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات، عید آئے گی، نماز کہاں پڑھنی؟ پورے ملک میں کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ کچھ شہروں میں عیدگاہ ہے نہیں، لیکن پورے ملک کے جن شہروں میں عیدگاہیں ہیں وہاں مسلمانوں کیا کام شروع کر لیا؟ اب خدا کے لیے اپنی عزت اپنے ہاتھوں نہ خراب کرو۔ جو بندہ نشہ کرتا ہے نا کوئی، وہ سوچتا ہے پتہ نہیں اس میں فلاں فلاں کا کسی کا نقصان نہیں ہونا، اسی کا ہونا ہے۔ کوئی آدمی اگر کوئی منشیات کی چیز کھاتا پیتا ہو، نقصان کس کا ہے جی؟ اسی کا ہے، دوسرے کا ہے نہیں۔ جمعہ کیوں بنایا؟ عید کیوں بنائی؟ نمازوں میں باجماعت ادائیگی کے لیے کیوں کہا؟ امام کو آگے کیوں کھڑا کیا؟ تاکہ مسلمانوں تمہاری شان قائم رہے، تمہاری عظمت قائم رہے، تمہارا جاہ و جلال قائم رہے، تمہارے میں اتفاق رہے، تم میں پیار رہے، تمہاری صفیں درست رہیں، اللہ تمہاری اجتماعیت پر اپنی رحمتیں نازل کروائیں۔ یہ کیا تماش بینی شروع کر دی کہ گلی محلوں کی مسجدوں میں عید ہو رہی ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کے دور میں گلی محلوں کی مسجدوں میں عید ہوتی تھی؟ یہ کیا نیا تماشا بنایا کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں آپ دلی بھی جائیں؟ میں حیران رہ گیا، ایک مرتبہ دیکھا چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں عید کی نماز ہو رہی ہے۔ اللہ نے تمہیں جامع مسجد دی، اللہ نے تمہیں عیدگاہیں عطا فرمائیں، اللہ نے تمہیں اجتماعیت کا موقع دیا، اللہ نے عید کے دن ایک دوسرے سے ملنے کا موقع دیا، عید کے دن خوشیاں بانٹنے کا موقع دیا، عید کے دن ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے خوش ہونے کا موقع عطا کیا۔ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ نہیں جی ہم تو اپنی 2.5 اینٹ کی مسجد میں نماز ہوگی، ثواب ملنے والا ہے نہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے فتوے بنا کے لاتے ہو۔ کون کہتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا ثواب کا کام ہے؟ اب عید والے دن بھی اسلام کو دھکا لگانا شروع کر دیا۔ عید والے دن بھی رسول اللہ کی نعوذ باللہ مخالفت کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام کہاں گئے عید پڑھنے؟ پوچھو جا کے اپنے مولویوں سے، رسول اللہ عید پڑھنے کہاں گئے؟ نبی علیہ السلام نے عید کی نماز کہاں پڑھی؟ حضور نبی علیہ السلام عیدگاہ کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے۔ ساری عیدوں پر نبی علیہ السلام ایک موقع شاید ملتا ہے کہ شاید کسی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، ورنہ نبی علیہ السلام نے تمام عیدین کی نمازیں عیدگاہ میں ادا کی ہیں۔ آپ کے پاس عیدگاہیں موجود ہیں، مرکزی مسجدیں موجود ہیں، کہ کیوں مسلمانوں کا شیرازہ بکھارنے میں لگے ہو؟ کس حد تک اسلام کو نقصان پہنچاؤ گے؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کس حد تک۔ پہلے 3 دن کی تراویحوں کی تماش بھی نہیں، 6 دن کی تماش بھی نہیں، اب عید کے دن گلی محلوں کے اندر عید۔ اب عید کی نمازیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں 100 200 لوگ ادا کریں۔ سن لو مسلمانوں، کوئی مفتی مولوی سرکار کے کہنے پر، کوئی بڑے سے بڑے اسلامی ملک کے بادشاہ کے کہنے پر جتنا مرضی یہ کہتا رہے کہ آؤ فلاں فلاں چھوٹی مسجدوں میں نماز ہو جائے گی، رسول اللہ کی مخالفت کر کے اسلام کو پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی مخالفت کر کے خوشیاں نہیں پا سکتے۔ اس لیے پلٹو اپنے رب کی طرف اور اپنے رسول کی طرف اور پتہ کرو کہ ہمارے نبی علیہ السلام عید کیسے مناتے تھے۔ وہاں پڑھیے عید جا کے جہاں مسلمانوں کے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، جہاں عیدگاہوں میں جامع مسجدوں میں نماز ہوتی ہے۔ میں اکثر پوچھا کرتا ہوں، ایک عالم میرے پاس بہار سے آئے، میں نے ان سے بھی پوچھا، یہاں بستی جودے وال میں گھر میں جمعہ کراتے، میں کہا وہاں تمہارے گاؤں میں جمعہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ گاؤں میں تو نہیں ہوتا۔ میں کروا کے دیکھو کہ نہیں جی مسلمان لٹ بجائیں گے کہ تو گاؤں میں کیسے جمعہ کروا رہا ہے۔ اچھا تو وہاں دین اور ہے،
یہاں دین اور ہے، وہاں نہیں ہوتا، یہاں ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اپنی زندگی میں جتنی من مرضی کر لیجئے گا، جو بندے کی من مرضیاں ہوتی ہیں نا اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لکھ لو اس بات کو دل کی تختی پہ، جو ہماری ذاتی من مرضیاں ہوتی ہیں نا، پھر چاہے ان میں چوری ہو، ڈاکہ ہو، بے ایمانی ہو، جو مرضی گناہ ہو، یہ ساری من مرضیاں اللہ کے آگے جب بندہ روتا ہے نا تو معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو دین کے اندر گنڈا گردی کرنا چاہتا ہے، جو دین میں من مرضی کرنا چاہے، کیونکہ یہ دین ہمارا نہیں ہے، اس کے مالک محمد الرسول اللہ ہیں، ہم اس کے چوکیدار ہیں۔ چوکیدار کو تو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کہے کہ میں جائیداد بیچ دوں یا بڑھا دوں یا کم کر دوں۔ ہم چوکیدار ہیں دین کے، مالک محمد الرسول اللہ ہیں۔ جو لوگ دین میں گنڈا گردی کرنا چاہتے ہیں وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور سخت پکڑ کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے جو مرضی کر لیجئے، اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کوشش کرنی ہے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھیں، عیدگاہ نہیں ہے جامع مسجد میں پڑھیں، شہر کی اور کسی بڑی مسجد میں پڑھیں، اپنے علاقے کے بڑے اجتماع میں پڑھیں۔ لیکن یہ جو گلی محلوں میں جہاں 100 آدمی، 200 آدمی، 150 آدمی چھوٹی چھوٹی نمازیں پڑھا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس نماز پڑھانے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کی اتباع کیجئے، اسلام کی اجتماعیت کو نہ خراب کرو۔ کسی نے کہا ہے نا کہ متحد ہو تو بدل سکتے ہو نظام عالم کو، متحد ہو تو بدل سکتے ہو نظام عالم کو، منتشر ہو تو مرو شور کیوں مچاتے ہو۔ رمضان ختم تو نہیں ہو رہا ہے، یہ انعام کے دن ہے، اللہ سے مانگنے کے دن ہے، گڑ گڑانے کے دن ہے، یہ راتیں اللہ سے مانگنے کی ہیں، اللہ کو منوانے کی ہیں، اور اللہ کریم بڑی جلدی مان جاتے ہیں، اللہ کریم بڑی جلدی مان جاتے ہیں۔ بندہ ایک دفعہ اللہ کے آگے چند آنسو بہاتا اللہ مان جاتے ہیں، ورنہ دنیا میں تو یہ ہے آپ روزانہ کسی کے آگے گڑ گڑاتے رہو تو اگر اس کا دل زیادہ دکھا ہوا یا سامنے والا زیادہ نفرت کرتا ہے یا اس کے دل میں حسد ہے یا وہ آپ کا مخالف ہے تو پھر وہ کسی قیمت پر آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کریم کا جو دربار ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دربار ہے، بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیس نکالا۔ سلطان بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سید تھے وہ، پنجاب کے سب سے بڑے شاعر ہیں صوفی، فرماتے ہیں ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیس نکالا۔ کہتا ہے جب ماں باپ تنگ آ جاتے نا اولاد سے، بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں، وہ کچہری جا کے کہتے ہیں بھئی ان کو بے دخلی کا نوٹس دینا ہے، تنگ آ جاتے ہیں، کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں، ہٹتا ہی نہیں ہے بدماشی سے، ہٹتا ہی نہیں ہے گنڈا گردی سے، چوری سے، ٹھگی سے، تنگ آ جاتا ہے، روز گھر پہ شکایتیں آ رہی ہیں، 20-25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، تو ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیش نکالا۔ کہتے ہیں جب ماں باپ بہت تنگ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہمارا اس بچے سے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر کوئی ان سے لینا دینا کرے گا تو اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرا مولا ویکھے غلطیاں بخشن والا۔ کہتا ہے دوسری طرف میرا اللہ ہے جو قرآن میں کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، کہ میرے پیارے بندے، اے میرے گنہگار بندے، اے مجھ سے دور جانے والے بندے، اے گناہوں کی دلدل میں دھس جانے والے بندے، اے کوتاہیاں کرنے والے بندے، اے اپنے اوپر ظلم کر چکنے والے بندے، اللہ فرماتے ہیں تجھ سے تو مجھے بڑی محبت ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، ورنہ دنیا والے تو اس سے پیار کرتے ہیں جو خوبصورت ہو، دنیا والے تو اس سے پیار کرتے ہیں جو مال والا ہو، دنیا والے اس سے پیار کرتے ہیں جس کے پاس ہوتا ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ نہیں کہا کہ مجھے اس جگہ کہ میں ولیوں سے پیار کر رہا ہوں، میں محدثوں سے، میں شیخ الحدیثوں سے، مولویوں سے، بڑے بڑے پیروں سے نہیں، اس جگہ اللہ فرماتے ہیں ما غرک
نہیں کرتے. اللہ فرماتے کہ مجھے تم سے محبت ہے, تم میرے دربار میں آ جاؤ, تم گھر میں مصلی بچھا کے میرے آگے سر بسجود ہو جاؤ, میں تم سے محبت کرتا ہوں, تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار. لیکن اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے اللہ کے بندوں کو بھی معاف کرنے کا سلیقہ ہمیں سیکھنا ہوگا. اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے جو ہم سے معافی مانگ رہے ہیں ان کو بھی معاف کرنے کا جذبہ ہمیں اپنے دل میں رکھنا ہوگا. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک بندہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا. فرمایا رک جاؤ, کیوں مارتے ہو اس کو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار غلطی کرتا ہے تو پھر مجھے اس کی پٹائی کرنی پڑتی ہے. فرمایا اس کو معاف کر دو, اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دو. تو انہوں نے کہا, سامنے والے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار غلطی کرتا ہے, میں کب تک اس کو معاف کروں گا؟ فرمایا اس وقت تک اس کو معاف کرتے رہو جب تک تم اپنے اللہ سے اپنے لیے معافی کی خواہش رکھتے ہو. آج کل پتا کیا ہے بازار میں, اب ایک چور پکڑا جائے تو سب چور اس کو مارتے ہیں, ایک مجنو پکڑا جائے تو سب مجنو اس کو مارتے ہیں. یعنی آج کل مجرم وہی ہے جو پکڑا گیا, ورنہ جو مارنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی صاف نہیں ہے, یہ کوئی پاک نہیں ہے, کوئی مقدس نہیں ہے. بس جو پکڑا گیا جی میں مجرم بن گیا, اب سارے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ظلم کیا اپنی جان کے اوپر, ہم اس کو بھی موقع دینے کے لیے تیار ہے, وہ اپنے حضور اللہ کے حضور آ کے معافی مانگے تو صحیح. تو یاد رکھیں اس بات کو کہ رمضان کے جو 6-7 دن رہ گئے تو اطمینان سے ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا, انشاءاللہ ضائع نہیں کرنا ان راتوں کو. ان راتوں میں اپنے رب سے مانگنا ہے اور کچھ نہیں دنیا میں. اللہ کی طاقت کے آگے کوئی کچھ نہیں. پچھلے 5 سالوں میں سپر پاور نے 2 جگہ دیکھ لیا, مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. ٹھیک ہے وقتی طور پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کو بدنام کر لیں گے, یا ہم اپنے طاقت کے ذریعے, ہم اپنی زبان کے ذریعے, اپنے چینل کے ذریعے اسلام کو بدنام کر لیں گے. لیکن یاد رکھو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ. ٹھیک ہے کہ آپ وقتی طور پر آپ کو شاید ایسا لگتا ہے کہ ہم حاوی ہو گئے, آپ کو ایسا لگتا ہے وقتی طور کے اوپر کہ ہم جو ہے ظلم کے اندر بے تاج بادشاہ بن گئے. لیکن کائنات کا جو سپریم بادشاہ ہے وہ رب ہے, وہ خدا ہے, وہ اللہ ہے, جس کو ہم ہندی میں ایشور کہتے ہیں. اس کی طاقت کے آگے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ چل نہیں سکتی ہے. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے مسلمانوں, 7 دن باقی ہیں. اب موبائل پہ فتوی بازی کم کر دو. موبائل پہ فتوی بازی, اکثر ہمیں لوگوں کا فون آ جاتا ہے, حضرت فلاں مسئلہ پوچھنا ہے, ہم ان کو گزارش کرتے ہیں کہ اپنی مسجد کے امام سے پوچھو. سارے ملک کے امام حضرات سے بھی گزارش کر رہا ہوں, یہ میں کوئی حکم نہیں دے رہا, مشورہ دے رہا ہوں کہ جو دور دور سے آپ سے فتوی پوچھتے ہیں ان کی نیت پاک نہیں ہوتی. اکثر فتویٰ کون دے سکتا ہے؟ جو ظاہری طور پر بندے کو سامنے جانتا ہو, سامنے پتا ہو. اب کوئی بندہ کسی کا نام لے کے فتویٰ پوچھ رہا ہے تو آپ اس وقت تک اس کا جواب نہیں لکھ سکتے جب تک آپ سامنے والے سے پوچھ نہ لیں. اس لیے کوئی آپ سے اپنے کسی کے خلاف فتویٰ مانگنے آئے, میں اکثر یہ بات کئی مدتوں سے, کئی سالوں سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ اگر فتوے کا شوق ہے پہلے اپنی امام مسجد کے پاس جاؤ. امام مسجد کے پاس کیوں نہیں جاتے فتویٰ لینے والے؟ کیوں نہیں جاتے؟ ان کو پتا ہے کہ جب امام صاحب سے فتویٰ لیں گے تو امام صاحب کو پتا ہے کہ فتویٰ لینے والا ٹھگ ہے, امام کو پتا ہے کہ فتویٰ مانگنے جو آیا ہے یہ بے ایمان ہے, امام کو پتا ہے کہ جو فتویٰ لینے آیا یہ سود خور ہے, اس لیے وہ اس کے مزاج کے مطابق فتویٰ نہیں دے گا. اب کیونکہ یہ اپنے مزاج کے مطابق دین کو چلانا چاہتا ہے, سنو سارے سرمایہ داروں, کل پرسوں ایک ویڈیو آ رہی تھی تو کوئی امام نے قرآن پاک ختم
ختم کیا تو ہمارے سنی بھائی اس کو تشتریوں میں رکھ کے 100 کے نوٹ لپیٹ کے دے رہے اتنا ہی بڑا چودھری ہے تو 5-10 لاکھ دے دے, یہ 2000 روپے کے نوٹ گھما کے اس کی شوشے بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تو اتنا ہی بڑا چودھری ہے تو پوری تشتری بھر کے کیوں نہیں دے دی؟ اب قرآن پاک ختم ہونے والا ہے. اب قرآن پاک جب ختم ہوگا فضول خرچی کے اوپر تو زیادہ پیسے خرچ کر دیں گے, لیکن جو مستقل امام ہے جو سارا سال تمہیں نماز پڑھا رہا ہے اس کو نہیں پوچھیں گے. بولے 25 دن والا حافظ لاؤ, اس کو پیسے دیتے ہیں. جو مستقل, جس نے سارا سال نماز پڑھائی, جس نے سارا سال خدمت کی, اس کو نہیں. اس کا تو کوئی کام ہی نہیں بھائی. اس کی دیکھو جو حافظ جی آئے باہر سے, ارے جو حافظ جی آئے ان کی خدمت بھی کرو, جو امام ہے ان کی بھی کرو, جو وہاں مؤذن ہے ان کی بھی کرو, جو مسجد میں صفائی کر لڑکے کام کرتے ہو ان کی بھی کرو, تاکہ ان کو بھی محسوس ہو کہ یہ رمضان مبارک میں جو لوگ تراویح پڑھنے آئے تو صرف انہوں نے ایک بندے کا خیال نہیں رکھا بلکہ تمام لوگوں کا انہوں نے اپنے نزدیک خیال رکھا. تو یہ 7 دن باقی ہیں. ابھی تو آدھوں کو ٹینشن پڑی ہوئی ہے عید کب آئے گی, عید کب آئے گی, اب پتہ نہیں اگلا جمعہ بھی رمضان میں آ جائے. تو اس لیے عید کی جب بات چلی ہے تو عید کی جو دن ہے وہ روزوں کے انعام کا دن ہے. عید والے دن بھی کوئی ایسے کام مت کر دینا جس سے سارے مہینے کا اجر ضائع ہو جائے. جن کی جو گندی عادتیں چھوٹ گئی ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے, عید والے دن دوبارہ اس طرف نہیں جانا. جو برائیاں دل سے نکل گئی ہیں وہ نکال دینی ہے, عید کے بعد اس طرف نہیں پلٹنا. انشاءاللہ تعالی دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد